بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سبھی لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اور جو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے کہ آج کل جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت نا امید اور بہت مایوس اپنی زندگیوں میں ہو رہے ہیں، اور اس کی یہی ایک وجہ بھی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے چاہتے، اس کی جو وجہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ میں جو یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، لیکن جو اس کا حق ہے، جتنا ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اس میں کمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے اندر۔ تو دوستو، اسی کے اوپر میں نے آج ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جس سے ہمیں یقین ہو کہ ہاں، اللہ ہمارا مددگار ہے اور اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارا ساتھی ہے ہر حال میں۔ تو جب اللہ ہمارا ہر وقت مددگار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری زندگیوں میں مایوسی ہے، تو اسی ایشو پر آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے، جس میں میں نے ایسی 7 نشانیاں بتائی ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں جو یہ مایوسیاں پھیل چکی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اس پر یقین رکھیں، اور جو باتیں ہیں اگر اسے ہم دھیان سے سمجھ سکیں۔ کیا آپ کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا جو ہماری خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور آپ ہر چیز میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں؟ اور یہی احساسات آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ شاید آپ اکیلے ہیں اور آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہر لمحہ خاموشی سے آپ کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ چیزیں اور وہ کام آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب ہمیں بعد میں ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں وہ مدد کتنی قیمتی اور اہم تھی۔ اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے شارک سے بھی قریب ہے اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دلوں کے ہر حال کو میں جانتا ہوں۔ تو آج اپنی ہم اس ویڈیو میں ایسی 7 نشانیاں ہی دیکھیں گے کہ اللہ ہماری کس طرح سے خاموشی سے مدد کرتا ہے اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر چاہے آپ خود کو کتنا ہی اکیلا محسوس کریں، یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب انہیں پہچانیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، آپ کی زندگی میں موقعوں کا بند ہونا۔ کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بہت سے دروازے بند ہو گئے ہوں، جیسے کوئی نوکری، ملازمت جو آپ چاہتے ہوں وہ آپ کو نہیں ملی، اور کئی رشتے جسے آپ چاہتے ہوں وہ نہیں رہے، اس کا ٹوٹ جانا۔ اور پھر ایسے لمحات میں ہی ہم مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تو سب ختم ہو گیا ہے، کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی موقع ختم ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک نشانہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی اور بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں تو سب کچھ اچھا رہتا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہمارے یہ سوالات بہت عام ہیں، لیکن ان سبھی سوالات کا جواب ہمیں اللہ کے نظام میں ہی ملتا ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان، اور جو لوگ دنیا کی دولت اور شہرت میں غارق ہیں ان کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں وہ اندر سے کتنے اداس اور کتنے خالی ہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں وقتی ہیں اور اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جو چیزیں اللہ کے نزدیک اہم ہیں وہ ہماری نیت، صبر اور ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں
सभी के मुख्तलिफ इम्तिहान रखे हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए आजमाइश हो वो दूसरे के लिए आसान हो। इसलिए अल्लाह की तरफ से जो मुश्किलात आप पर आ रही हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए हैं और बेहतर बनाने का एक तरीका है। और हदीसों में यही आया है कि मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर है, और अगर बंदे को तकलीफ़ आती हैं तो वो उस पर सब्र करे और अल्लाह से लौ लगाए, तो अल्लाह उसे उसके इस सब्र पर इनामात देता है और आखिरत और दुनिया में बुलंदी देता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े फरमाया है कि दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल और तमाशा है, क्योंकि असल ज़िंदगी तो सिर्फ़ आखिरत की है। इसलिए इस बात को याद रखें कि आपकी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रास्ता है जो आपको अल्लाह तक लेकर जाती हैं और तुम्हें अपने रब से मिलाती हैं। और अल्लाह से मिल जाना ही आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। और अल्लाह फिर आपको ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां आपकी इज़्ज़त और कामयाबी होती है। निशानी नंबर 2, मुश्किल हालात में दिल को सुकून का एहसास होना। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से मुश्किलें थीं, लेकिन फिर भी आपके दिल में सुकून था, जैसे कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर तसल्ली दे रही है, और ये अल्लाह की तरफ से खामोश मदद है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। तो ये आयत हमें ये बताती है कि अल्लाह हमारे दिलों में सब्र और सुकून पैदा करता है, ख़ासकर उस वक्त जब हम आजमाइश में होते हैं और जब हम मुश्किल में होते हैं और सब चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ हो जाती हैं। और अल्लाह की तरफ से ये सुकून एक ख़ास मदद होती है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद हम सुकून में कैसे हैं। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपके साथ है, आपके दिल को मजबूत बना रहा है ताकि आप उन हालात का सामना कर सकें। इसी तरह ये सुकून हमें बताता है कि अल्लाह चाहता है कि हम उसे याद रखें। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को सुकून बख्शता है ताकि हम इन हालात का सामना सब्र और हिम्मत से कर सकें। निशानी नंबर 3, छोटे छोटे इशारों से रहनुमाई मिलना। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी मसले में उलझे हुए थे और अचानक से ऐसा लगा कि जवाब आपके सामने आ गया, जैसे किसी ने बेधड़क कोई बात कह दी या किसी आयत पर नज़र पड़ी और आपको ये लगा कि यही बात तो दिल को सुकून दे रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियाँ 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। और ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह ने हमें कुरान और अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत को मजबूती से थामने की हिदायत दी है, ताकि हमें अपनी ज़िंदगियों में हमेशा एक मजबूत रहनुमाई मिले। अल्लाह की ये मदद कभी कभार छोटे इशारों की सूरत में आती है, किसी दोस्त की कही बात, किसी किताब में पढ़ी हुई आयत या कोई हदीस, जिसका मफ़हूम दिल को फौरी तौर पर सुकून दे जाता है। ये अल्लाह का तरीका होता है हमें रास्ता दिखाने का। जब आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, तो अल्लाह ज़िंदगी में ऐसे इशारे भेजता है, खामोश मदद होती है जो याद दिलाती है कि वो हर कदम पर हमारा साथी है, बस हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। निशानी नंबर 4, सब्र की आजमाइश। आज की दुनिया में अक्सर लोग ये महसूस करते हैं कि मुश्किलात और आजमाइश सिर्फ़ मोमिनों या गरीबों के लिए है, जबकि मालदार लोगों के पास सब कुछ बआसानी मौजूद है। ये सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह की आजमाइश सिर्फ़ मुसलमान
اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ دراصل دنیا کی آسانیاں اور دولت ہمیشہ خوشی اور سکون کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جو لوگ دنیا میں عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اندر سے بھی خوش ہوں یا مطمئن ہوں، کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری طور پر تو سہولت فراہم کر سکتی ہے، لیکن روح کی حقیقی خوراک اور سکون صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ مالدار افراد کے پاس مال ہو سکتا ہے، مگر روحانی سکون اکثر ان کے پاس نہیں ہوتا، اور قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور دل لگی ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی زندگی میں ہے۔ اور مالدار لوگوں کے لیے یہ دولت ایک امتحان ہے کہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مومن کے لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے مشکلات تربیت اور کردار سازی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں، اور ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیا کی چیزوں میں۔ نشانی نمبر 5، نقصان یا خطرے سے بچنا۔ ہماری زندگیوں میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی بڑی پریشانی یا حادثے سے بالکل بچ نکلے ہوں، جیسے آپ کسی حادثے سے چند لمحہ پہلے بچ گئے ہوں، اور یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا ہی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پر توکل رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پوری کوشش بھی کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور صرف انتظار کریں، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کرنی ہے، اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہترین ہوگا، چاہے وہ نتیجہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشکل یا تکلیف نہ آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکل آئے گی تو اللہ ہمیں اس کا سامنے کرنے کی طاقت دے گا اور ہمیں ان مشکلات سے محفوظ کر دے گا۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بڑے خطرے سے بچ گئے یا کسی نقصان سے محفوظ رہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کا ہر لمحہ خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن یہ حفاظت اور اللہ کی مدد اس وقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اور کوششیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے، تو دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ نشانی نمبر 6، غیر متوقع مدد اور سہارا ملنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں تھے تو اچانک کہیں سے مدد آ گئی، جیسے کسی دوست نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کر دی یا کوئی اجنبی آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ یہ لمحات محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کا انتظام کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اکثر اوقات ہمیں زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں
جب ہمیں غیر متوقع طور پر ہمیں مدد ملتی ہے، کبھی کوئی مشکل صورت حال ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اچانک ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں یاد دلا دیتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے حالات سے باخبر ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب اور کیسے مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس صبر اور بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، چاہے ہمیں فوری طور پر اس کا اندازہ نہ ہو۔ غیر متوقع مدد اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جب ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا، تب اللہ اپنی حکمت سے ہمارے لیے ایسا انتظام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے اعلیٰ تر ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 7، کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کے سب سے مشکل لمحے ہی وہ لمحے تھے جنہیں آپ کو سب سے زیادہ مضبوط بنایا۔ آزمائش اکثر ہمیں کمزور محسوس کراتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آزمائشیں ہمیں صبر، ہمت اور ایمان میں مضبوط بناتی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ایک مشہور قول ہے، مشکلیں وہ سیڑھیاں ہیں جو آپ کو آپ کی کامیابی تک لے جاتی ہیں۔ اور یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی زندگی کی ترقی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ مشکلات ہمیں وہ سیکھنے اور وہ طاقت دیتی ہیں جو طاقت ہمیں آسان حالات میں نہیں مل سکتی۔ یہ آیت اور یہ قول دونوں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے آسانی ہوتی ہے اور ہر مشکل میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی کے مشکل لمحات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہی تجربہ ہماری شخصیت کو مضبوط اور بہتر بناتا ہے۔ اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم کسی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں تو اللہ ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ مشکلات ترقی اور کامیابی کی راہ ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد کے قریب لے جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنی زندگی کی ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں جو مشکلات کی صورت میں آتی ہیں، تو آپ اپنی زندگی کو عظیم مقصد کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہوتی ہے جو ہمیں تیار کرتی ہے تاکہ ہم زندگی کی بڑی آزمائشوں اور کامیابیوں کا سامنا کر سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی 7 نشانیاں جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر پل خاموشی سے ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جب ہم ان نشانیوں کو پہچان جائیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے ہر لمحے کا ساتھی اور مددگار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو بھی میں نے اس میں کہا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ کرے۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اگر کوئی بھی ڈپریسڈ ہے یا کسی کی زندگی مایوسی ہے، تو اگر ہماری ویڈیو سے اس کو کچھ تھوڑا سا بھی فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کی زندگی میں اس سے تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اس کی جزا خیر ملے گی۔ تو دوستو، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی آگے بھی مزید ویڈیو آتی رہیں گی۔ تو دوستو، ضرور ہم آپ سے ملتے رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ شب بخیر۔